نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر، محدث، محقق اور علوم عقلیہ اور نقلیہ کے ماہر تھے۔ جب یہ ظاہری علوم حاصل کر کے فارغ ہوئے تو اپنی نفس کی اصلاح اور تربیت کے لیے کسی اللہ والے کی تلاش میں نکلے اور دور دراز کا سفر کیا، لیکن ان کو کسی بزرگ سے مناسبت معلوم نہیں ہوئی۔ آخر کار تلاش کرتے کرتے ایک بزرگ کے پاس پہنچے تو ان سے کچھ مناسبت محسوس ہوئی اور ان سے جا کر درخواست کی کہ آپ مجھے بیعت فرما لیجئے، میں آپ کی خدمت میں رہ کر اپنے باطن کی تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو ان بزرگ نے انکار کیا، لیکن جب ان کا اصرار بڑھا تو ان بزرگ نے ان کو ایک وقت بتا دیا کہ فلاں وقت خانقاہ میں آ جانا، میں تمہیں بیعت کر لوں گا۔ چنانچہ وہ وقت بھی آ گیا کہ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں بیعت ہو گئے اور وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دوہریوں کا بڑا زور تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کی وجود کا انکار کرتے تھے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی وجود کا انکار کرتے تھے ان کو دوہریا کہتے تھے، اور یہ منکر خدایا یہ چاہتے تھے کہ عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی وجود کو ثابت نہ کیا جائے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اللہ تعالیٰ کی وجود کو عقل سے ثابت کرنے کے 100 دلائل موجود تھے۔ جب کسی دوہریا سے یہ مناظرہ فرماتے تو 10-15 دلائل کے ذریعے ہی وہ دوہریے گائل ہو جاتے، ان کو شکست دیا کرتے تھے۔ اتفاق سے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر کی زندگی ہی میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ انتقال کے وقت شیطان امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے سرہانے آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ شیطان نے آ کر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بتاؤ کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، وجود تو ہے۔ شیطان نے کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عقلی دلیل پیش کی، شیطان نے اس دلیل کو توڑ دیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری دلیل دی، شیطان نے اس کو بھی توڑ دیا۔ اس طرح 10 دلیلیں دی، شیطان نے سب کو توڑ دیا۔ اب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ دلائل پر دلائل دیتے جا رہے تھے اور شیطان سب کچھ توڑتا جا رہا تھا۔ جب 70 دلیلیں پیش کی اور شیطان نے ان سب کو توڑا تو اب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی فکر اور تشویش ہوئی کہ یہ شخص کون ہے جو میری ہر دلیل کو توڑتا جا رہا ہے اور میری ہر دلیل کا ایسا جواب دے رہا ہے کہ لاجواب کرتا جا رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اسی رفتار سے جواب دیتا رہا تو ذرا سی دیر میں میرے دلائل ختم ہو جائیں گے، اور جب دلائل ختم ہوں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ کے وجود میں عقلاً نعوذ باللہ مجھے بھی شبہ ہوگا، اور یہ میرا آخری وقت ہے۔ اگر اس آخری وقت میں اللہ کے وجود میں شبہ ہو گیا تو میرا خاتمہ ہی خراب ہوگا۔ چنانچہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یہ سوچ کر اور پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے 99 دلیلیں دے دی اور شیطان نے 99 دلیلیں توڑ دی، اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ پسینہ پسینہ ہو گئے، اٹھ کھڑے ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اب دیکھیے، چونکہ کچھ عرصہ تک ان کا ایک بزرگ سے تعلق تھا، اسی وجہ سے وہ تعلق کام آیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ پر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی اسی گھبراہٹ اور پریشانی کی کیفیت کو منکشف فرمایا، اور اسی وقت وہ شیخ وضو فرما رہے تھے، ان کے ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا۔ اسی حالت میں وہ لوٹا انہوں نے زمین پر مارا اور کہا، اے راضی رحمۃ اللہ علیہ، یوں کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کی یہ الفاظ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں پہنچا دیے۔ جب ان بزرگ کی آواز امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں آئی کہ اے راضی رحمۃ اللہ علیہ، یوں کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ فوراً اپنی زبان سے کہہ دیے، بس یہ کہنا تھا کہ شیطان فوراً وہاں سے اٹھ کر بھاگ گیا، اس لیے کہ اس دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا جس کو وہ توڑتا۔ اس دلیل کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا کہ بلا دلیل اللہ کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، جنت اور دوزخ کو مانتا ہوں، بس یہ الفاظ کہے، اور اس کے بعد امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اور نیک تعلق کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ ہم اللہ سے پناہ مانگے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نفس اور شیطان کی شر سے محفوظ رکھے، اور ہمیں کسی نہ کسی اللہ والے کا دامن تامنا چاہیے کہ اس کی خدمت اور صحبت میں رہ کر انسان اپنے اعمال کی بھی اصلاح کر سکے اور اپنے اخلاق کی بھی اصلاح کر سکے،
اور اپنے ایمان کی بھی حفاظت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی خدمت، اللہ تعالیٰ کے راستے میں آنے والوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، آمین۔